والصلاة والسلام على محمد وعلى محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہدائے پاکستان اور خصوصاً حافظ سبت جعفر کے اصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ سب کے آنے کا اور اس وقت کو لگانے کا اس کا ثواب جو ہے وہ تمام شہداء کی روح کو جو ہے مخصوصاً حافظ سبت جعفر کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کی کوششوں کو، زحمتوں کو، عبادتوں کو، ان کے کلام کو، جتنے لوگوں کو انہوں نے سیدھے راستے پر لگایا اور جس حکمت اور معرفت کے ساتھ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے پیار کا اظہار کیا اور ان کے دشمنوں کے ساتھ تبرہ کیا، خدا ان کو قبول کرے اور ان کے لیے روز معاشر میں بی بی فاطمہ کے سامنے اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے سامنے باعث فخر اور عزت کا. صفحہ جو تھا وہ 55 تک ہم نے کر لیا تھا، 56 کو کرتے ہیں کوشش آج. 56 کے اوپر ایک حدیث ہے جو کہ عربی میں اس کی نہیں لکھوں گا، لمبی ہو جائے گی، میں ترجمہ پڑھتا ہوں، اس کے اندر جو نکتے ہیں انشاءاللہ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو امام یعنی کہتے ہیں کہ اگر لوگ جان جائیں کہ معرفت الہی کے اندر جو ہے وہ کتنی فضیلت ہے، اگر اس بات کا ان کو اندازہ ہو جائے تو کبھی دنیا کے ساتھ جو ہے وہ دل نہیں لگائیں گے، مخصوصاً اس دنیا کے ساتھ کہ جو خدا کے دشمن بھی جس سے کہ استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان کے لیے جو یہ دنیا ہوگی وہ اس طرح کی ہوگی، یہ حیثیت رکھے گی ان لوگوں سے، ان چیزوں سے بھی کمتر ہوگی جن کی وہ پاؤں کے نیچے ان کی آ جاتی ہیں. تو آپ چل رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی کاغذ آ جاتا ہے، کبھی اور بہت ساری چیزیں، پتھر آ جاتے ہیں، گند بلا جان، اور انسان وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا کی معرفت کا اندازہ ہو جائے تو دنیا کے ساتھ کبھی وہ دل نہیں لگائیں گے. دل کیوں نہیں لگائیں گے؟ کیونکہ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو دنیا ہے ایک بہت نیچی سی چیز ہے، پلید سی چیز ہے، گندی چیز ہے، پست ہے، کوئی قیمت نہیں ہے اس کی، اور خدا کی معرفت سے وہ مالا مال ہو جائیں گے. یعنی اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر کوشش کریں گے، اس کے اندر اپنے دل کو لگائیں گے، اور ایسی ان کو لذت ملے گی اس چیز میں کہ جیسے کہ جو جنتی ہیں وہ جنت کے اندر، باغوں کے اندر یہ جنت کی جو لذتیں ہیں اس طرح سے ان کو اس دنیا میں لذت محسوس ہوگی. پھر کہتے ہیں کہ جو معرفت الہی ہے وہ ہر وحشت کے اندر انس ہے. یعنی اگر انسان کبھی بھی وحشت، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ خوف کو کہہ دیں، جب انسان اپنے آپ کو ایک وحشت قبر جس طرح سمجھتے ہیں، وحشت قبر کی وحشت اس وجہ سے کہ ایک نئی جگہ ہے، پتہ نہیں کہ آگے کیا ہونا ہے، اپنے اعمال جو ہیں وہ پتہ ہیں کیسے ہیں، جو پیار محبت کرنے والے لوگ تھے، جو مال کمایا تھا، سب چھوڑ دیا. اب ایسی حالت میں انسان اپنے آپ کے ساتھ جو وحشت محسوس کر رہا ہے وہ نہ کہ صرف ان اعمال کی وجہ سے بھی ہے اور ایک نئی چیز کی وجہ سے بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو تنہائی ہے نا، یہ درک ہو جانا کہ اب میں اکیلا ہوں.
جب ہم کمرے میں بیٹھے ہیں، کہیں پہ بیٹھے ہیں، اکیلے ہیں، وحشت محسوس ہوتی ہے، نہیں ڈر سا لگتا ہے، خوف سا لگتا ہے، ایک تنہائی سی محسوس ہوتی ہے. لیکن انسان کے پاس امید ہوتی ہے، یہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، 8 گھنٹے کے بعد کوئی نہ کوئی آئے گا، ملے گا. یعنی یہ نہیں کہ میں اب بالکل تنہا ہوں، کوئی نہ کوئی آ جائے گا، گھر آ جائے گا، کمرے میں کوئی، یعنی اس طرح سے نہیں. لیکن قبر کے اندر اسے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے، درک ہو جاتا ہے کہ اب کوئی آنے والا نہیں ہے، یعنی اب میں تنہا ہوں. تو امام کہہ رہے ہیں کہ ہر وحشت کے موقع پہ، ہر وقت جب انسان اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کرے یا اسے خوف آئے، تو خدا کی جو معرفت ہے اس کے لیے انس بن جائے گا. اس تنہائی کے اندر وہ اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھے گا. ہر ظلمت کے اندر معرفت الہی نور ہے. اگر کہیں پہ ظلمت ہمیں یہ اندھیرے کی بات نہیں ہو رہی. یعنی جب ہوتا ہے نا کہ انسان ظلمت کا زیادہ اس انداز میں لیتے ہیں اخلاق میں، کہ جب انسان ایک حیرانی اور پریشانی کے موقع پہ کہ جہاں پہ اسے کچھ نظر نہ ہو، یعنی وہ بندہ جو ہے ڈیسیجن نہ لے پائے، وہ ایک ایسی حالت میں ہو کہ بالکل متزلزل ہو، بالکل اسے نہ سمجھ میں آئے کہ میں رائٹ جاؤں، لیفٹ جاؤں، آگے جاؤں، پیچھے جاؤں. جیسے ہوتا ہے کہ جب انسان اندھیرے میں چل رہا ہے اسے نہیں پتہ لگتا کہ میں کہاں جاؤں، اسے رستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو ہر ظلمت کے اندر خدا کی جو معرفت ہے وہ نور ہے. سورہ وہ آیت الکرسی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ولی ہے مومنین کا، اور ان کو وہ نکالتا ہے ہر ظلمت سے نور کی طرف. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ ہر وحشت سے انس ہے، ہر تنہائی کے ساتھی اور غمخوار ہے، ہر تاریکی میں نور روشنائی ہے، ہر ناتوانی کی قوت ہے، اور ہر بیماری کی دوا ہے. ناتوانی بھی انسان کو جنرلی ایک ناتوانی جسم کے حوالے سے محسوس ہوتی ہے، اور اگر ناتوانی اسے اپنی روح کے حوالے سے محسوس ہو تو وہ بہت ہی زیادہ شدت رکھتی ہے بہ نسبت کے اپنے جسم کی ناتوانی سے. دونوں ہوتی ہیں نا، کہ ایک دفعہ بندہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے کیونکہ اس کا جسم وہ کام نہیں کر پا رہا ہوتا جو کہ وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کی روح چاہتی ہے کہ وہ کام کرے. یعنی یہ کہ کہنے کہ ہو سکتا ہے مستحبات انجام دینا چاہتا ہو، باقی کی سب خدا کے نام صدقہ دینا چاہتا ہو، فلاحی کام کرنا چاہتا، کچھ بھی ہے، لیکن وہ اپنی روح کے اندر طاقت نہیں پاتا کہ ان کاموں کو انجام دے جائے. تو امام کہہ رہے ہیں کہ خدا کی معرفت جو ہے وہ ہر ناتوانائی کے اندر قوت ہے. یعنی جو یہ لوگ جیسا سبت جعفر کے حوالے سے میرا منہ یعنی بڑا ہے کہ میں یعنی چھوٹا منہ ہے کہ اس اتنے جو ہے وہ بات ان کے حوالے سے کریں کیونکہ ان کے ساتھ نہ تو وقت گزارا نہ ان کو کبھی دیکھا. لیکن اگر آپ ان کی مشکلات کو ان کی زندگی میں جو آپ لوگوں نے دیکھی ہیں، اور وہ مشکلات جو کہ آپ کو پتہ بھی نہیں، کہ ان کے بہت نزدیک لوگوں کو پتہ ہوں گی کہ ان کی مشکلات کیا تھیں، ان تمام مشکلات کی بنا پہ ہوتے ہوئے انہوں نے جو کام کیے ہیں یا جس طرح سے اپنی کوشش کو جاری رکھا ہے، یہ خود ایک علامت ہے کہ ان کے پاس معرفت الہی تھی. یعنی جس انداز میں حب دنیا کو نہیں آنے دیا، جس انداز میں ان کا جو مقام بھی تھا، جو ان کی شان تھی، اس شان کو کبھی لوگوں سے طلب نہیں کیا، اور اپنی زندگی کو جس انداز میں انہوں نے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کی ہے، یہ دلیل بنتی ہے کہ ان کے پاس طاقت تھی، اور وہ طاقت معرفت الہی، ان کی روح کی طاقت تھی. اور امام کہہ رہے ہیں کہ ہر ناتوانائی کے اندر جو قوت آتی ہے انسان کے اندر، وہ معرفت الہی کے ساتھ آتی ہے. ہر بیماری کی دوا ہے، دونوں طرح سے، روح کی اور جسم کی بیماریاں. جسم کی بیماری کے اندر ہوتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں وہ جنرلی خدا کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر مجھے ٹھیک کرنا ہے تو کر دو، نہیں کرنا تو ان دونوں صورتحال کے اندر میں شکر گزار ہوں. یعنی جنرلی ہوتا ہے کہ بیماری آ گئی، وہ ایسا نہیں کریں گے کہ اب اس کو جو ہے وہ چلے کاٹیں اور یہ کریں اور وہ کریں اور کر کرا کے اس بیماری کو جو ہے وہ ساری اپنی
قوت یہ سب وسائل سارا وقت جو ہے اس کے اندر صرف کر دیں کہ یہ بیماری دور ہو جائے. ان کا یہ کہ دور کر دی ٹھیک ہے، نہیں کی تو دونوں صورتیں امام سجاد کی دعا کے اندر مجھے نہیں پتا میں صحت و تندرستی کے اندر تیرا شکر ادا کروں یا بیماری میں، کہ دونوں حالتوں کے اندر خدا کا شکر ہے. جو روح کی بیماری ہے ان کو پتہ ہے کہ روح کی بیماری کا جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ نقصان سب سے بڑا جو ہے وہ خدا کی معرفت کے لیے وہ حجاب بن جائے گی. تو جو معرفت الہی ہے وہ ان کے لیے اس بیماری کی دوا بنتی ہے. یعنی جیسے جیسے ان کی معرفت خدا میں بڑھتی ہے اسی طرح سے ان کی روح جو ہے، جو ان کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں وہ دور ہوتی ہیں. اور جتنی روح پاک ہوتی ہے اتنی ہی دلیل ہوتی ہے کہ اس شخص کے پاس خدا کی معرفت ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے قوم گزری ہے کہ جو لوگ ان کو کہ پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا، ان کے اوپر ان کو قتل کیا جاتا تھا، جلایا جاتا تھا، آرے کے ساتھ ان کو کاٹا جاتا تھا. یعنی اسپیسیفکلی بتا رہے ہیں، جلانے کا بھی اسپیسیفک ہے، آرے کے ساتھ کاٹنے کا بھی ہے، قتل کا بھی. اور ان کے لیے جو یہ زمین جو کہ وسعت رکھتی ہے وہ چھوٹی ہو گئی تھی. انہیں وہ جائیں تو کہاں جائیں، وہ لوگ جائیں تو کہاں جائیں. اگر دیکھیں تو پھر یہی شہداء کی بات میں آتی ہے کہ اگر ان کے حوالے سے دیکھیں جن کے پاس واقعی معرفت الہی تھی ان کو کس جرم میں مارا جاتا ہے، یعنی کہ ان کا کیا قصور ہے. امام آگے کہتے ہیں کہ مثلا ان لوگوں کے اوپر یہ جو مصیبتیں آتی تھیں اور ان کو جلایا جاتا تھا، کاٹا جاتا تھا، قتل کیا جاتا تھا، اس کی کوئی ریزن یہ نہیں تھی کہ انہوں نے کسی کا خون کیا تھا یا کوئی انہوں نے ظلم کیا تھا، یا کوئی ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی غلطی کی تھی یا انہوں نے مثلا کسی خونی دشمنی کے ان کے درمیان دیکھی گئی اور بغیر کسی اذیت کے جس کا کہ انہوں نے اولیاء خدا سے انتقام لینا چاہو، یا انہوں نے کسی کو اذیت پہنچائی ہو. ان کو جو جلایا جاتا تھا، کاٹا جاتا تھا، وہ کس بنا پہ تھا؟ وہ اس بنا پہ تھا کہ یہ لوگ جو ان کے دشمن تھے وہ ان کے دشمن تھے اس وجہ سے کہ ان کے پاس معرفت الہی تھی. تو معرفت الہی ہونا ایک اور اس کی دلیل یہ بھی بنتی ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ یہ سلوک کریں گے حالانکہ آپ نے کچھ نہیں کیا. ابھی اگر آپ انہی شہداء کو دیکھ لیں، ان کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، یہ جو لوگ ان کو قتل کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں. ان کی بنتی ہے کہ وہی کسی کا خون کیا ہو، کسی کو اذیت پہنچائی ہو، کچھ بھی کیوں کر رہے ہیں شہید. کسی یعنی ہوتا ہے کہ بندہ کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے یا کسی کے کا حق مارتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے تو اسے چلے، لیکن ایک معصوم اس حوالے سے کہ اس نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، اور کہ اگر کوشش کرتا ہے وہ تو کرتا ہے مردوں کے لیے، لوگوں کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، مظلوموں کی حمایت کے لیے. تو کسی حیثیت کے جس کے انہوں نے اولیاء خدا سے انتقام لینا چاہا. فقط ان بندگان خدا کا قصور یہ تھا کہ وہ اللہ عزیز حمید پر ایمان لائے تھے. قصور یہ تھا ان کا، خدا پر ایمان لے آئے تھے، اس ایمان کی بنا پہ وہ اعمال انجام دے رہے تھے. بس تم لوگ اپنے خدا سے ان لوگوں کے درجات طلب کرو، دنیا کے حوادث پر شکیبائی اور صبر کرو تاکہ ان کی مساعی یا کوشش کو آپ پالیں. تو یہاں پہ جو اس حدیث کے اندر اگر دیکھا جائے، ایک تو امام نے جو انسان دنیا کے ساتھ دل لگا لیتا ہے، اس کی امام نے ریزن بتائی ہے. ایک یہ ہے کہ اس کے پاس ظاہر ہے کہ یہ تو بڑی ہے سب سے زیادہ کہ اس کے پاس معرفت الہی نہیں ہے. صحیح ہے، جب معرفت الہی نہیں ہے تو اس کی آنکھوں میں جو ہے وہ دنیا بڑی ہو جاتی ہے. اگر معرفت الہی ہو تو آنکھوں میں دنیا چھوٹی ہو جاتی ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ کیونکہ اس کے پاس معرفت الہی نہیں ہے تو اس کو وہ لذت جو ہے وہ درک نہیں ہوتی جو لذت اولیاء کو درک ہوتی ہے. جیسے کہ جنت کے اندر
اور یہاں پہ امام نے کہا ہے کہ جنت کے باغوں میں اولیاء کے ساتھ، جیسے جو معرفت الہی رکھتے ہیں ان کو جو لذت محسوس ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ جیسے جنت کے باغوں میں مثلا امام حسین صاحب السلام کے ساتھ بیٹھ کے انسان کو لذت محسوس ہوگی۔ اور ایک اس حوالے سے جو واقعہ اور بہجت کا آتا ہے، وہ ایک شخص نریٹ کرتا کہتا ہے کہ میں یہ کتاب کے علاوہ نریٹ کرتا کہتا ہے کہ آقا بہجت جو ہے وہ سلام پڑھتے وقت بھی روتے ہوتے تھے، صلوات پڑھتے ہوئے روتے ہوتے تھے۔ اس نے کہا کہ چلو مثلا مالک یوم الدین پہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بندے کے اندر خوف و خشیت آ گئی، یا وہ یہ ہے کہ سورہ الحمد پڑھ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجود کر رہا ہے، سمجھ میں چلو آ جاتی ہے کہ خضوع اور خشوع آ گئی۔ یہاں پہ تو نبی کو سلام کریں، نبی کو سلام کریں، جو خدا کے صالحین عباد ہیں ان کو سلام کریں، اس میں رونا کیا؟ یہ تو کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ جب وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور جیسے وہ سلام دے رہے ہیں تو جو جنت کے دروازے ان کے لیے ایک قسم کے کھلے ہوئے تھے جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ سلام جب پڑھ رہے ہیں تو وہ ایسا ایسا بند ہو رہے ہیں کہ اس وقت جو ان کی حالت تھی وہ ایسے جیسے کہ وہ جنت میں کھڑے نماز کو ادا کر رہے ہیں۔ تو کہتے پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ کیوں رو رہے تھے۔ ان کا رونا یہ تھا کہ ان کے سامنے جیسے کہ وہ جنت کے اندر ہوں، یعنی جیسے امام کہہ رہے ہیں کہ جنت کے باغوں کے اندر اولیاء اللہ کے ساتھ جو لذت محسوس ہوتی ہے وہ لوگوں کو محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ پھر یہاں پہ جو ہے وہ نقصان ہے، اب جو معرفت الہی نہیں رکھتا اس کی یہ نقصان ہے کہ آنکھوں میں دنیا بڑی ہو جاتی ہے، لذت انسان درک نہیں کر پاتا، وہ لذت جو کہ جنت کے باغوں میں اور وحشت کے اندر اس کا کوئی منس نہیں ہے، تنہائی میں اس کا کوئی ساتھی، تنہائی میں کوئی ساتھی کیا نہیں ہے۔ ناتوانی میں کوئی اس کو قوت دینے والا کیا نہیں ہے۔ بیماری روحانی ہو یا جسمانی، اس کے اندر اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ظلمت میں نور اس کے لیے نور نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ قوم جو امام ڈسکرائب کر رہے ہیں پھر وہ ان میں سے بھی نہیں ہوتا۔ یعنی ان کو وہ جو اس قوم کے ساتھ وہ لوگ جو دشمن خدا جو ہیں حال کرتے ہوتے تھے، وہ بھی اس کا پھر وہ اس طرح سے اس کو نہیں کوئی مصیبت نہیں، کوئی کچھ نہیں، نہ اسے کاٹا جاتا ہے، نہ قتل کیا جاتا ہے، نہ جلایا جاتا ہے، وہ ٹھیک ہے اچھا ہے، زندہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے کام کرتا ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے فائدے کتنے زیادہ ہیں، اور اسی طرح سے جو امام فائدے بتا رہے ہیں، اب اس کو اگر آپ دو معنی ہوتے ہیں نا، ایک کہ اگر یہ فائدہ ہے تو اگر یہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب پھر نقصان بھی، اس کے نقصان دیکھ لیں، اور ہمیں یہ محسوس ہوتے ہیں، یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ جو نہیں ہے معرفت الہی محسوس ہوتے ہیں کہ بھائی دنیا بھی ہماری آنکھوں میں بڑی ہے، لذت ہمیں آتی کوئی نہیں، وحشت میں وحشت ہی وحشت ہے، کوئی منس ملتا نہیں ہے، جس کو ہم ڈھونڈتے ہیں کہ وہ وحشت کو دور کر دے گا وہ دور نہیں ہوتی۔ یہ ہوتا ہے کہ اب چلو بچوں نے تھوڑی سی دور کر دی، بیوی نے دور کر دی، رشتہ دار دوستوں کے پاس چلے گئے، نہیں ہوتا، گھر آتے ہیں پھر دوبارہ وہ شروع، جب تک لوگوں کے ساتھ ہیں وہ دماغ لگا رہتا ہے کسی طرف، گھر آتے ہیں پھر شروع۔ نہ توانائی تو الا ماشاء اللہ، بیماری بھی الا ماشاء اللہ، اور ظلمت تو ہے ہی، یہ مشکل ہے۔
اللہ یہاں کو ہمیں توفیق دے کے معرفت جو ہے اس کی حاصل کر سکیں. کیسے کی جاتی ہے, کیا طریقہ ہے؟ اصل میں سوچ رہا تھا کہ جو آقا نے یہاں پہ مطالب بیان کیے ہیں بیسکلی وہ دیکھا جائے تو جب سے اللہ نے توفیق دی آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی تو بہت سارے مطالب جو ہیں وہ کور کیے جا چکے ہیں. آپ کے لیے وہ ایک قسم کا ریویو ہے. اب یہاں پہ جو دوسری ہے حدیث, امام کہتے ہیں کہ مصباح الشریعہ میں, اچھا مصباح الشریعہ کے اندر یہاں پہ عارف کی جو ہے وہ تعریف دی گئی ہے. تو اخلاقی کتاب ہے, اس میں ایک عارف کی تعریف دی گئی ہے. عارف کی تعریف یہ دی گئی ہے کہ وہ لوگوں میں ہوتا ہے لیکن حالت اس کی یہ ہوتی ہے کہ دل خدا کے پاس ہوتا ہے یا اس کی روح خدا کے پاس ہوتی ہے. اس حالت کو اگر آپ درک کرنا چاہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلا ابھی آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ ہیں تو درس میں, لیکن آپ کا جو فوکس ہے, جو توجہ ہے, وہ کہیں اور ہے. ابھی میں نے کیونکہ کہا تو اب آپ مجبور اپنے آپ کو کر رہے ہیں کہ فوکس یہاں پہ رکھیں, کیونکہ ورنہ تو میری بات صحیح ہو جائے گی. تو ایسا تو ہونا نہیں چاہیے کہ میری بات صحیح ہو جائے, تو اس کو غلط پروف کرنے کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں. ایسے انسان کے پاس ہر وقت ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان میں کام پہ ہے, کہیں پہ بھی ہوتا ہے لوگوں کے درمیان میں, لیکن اس کی جو توجہ ہے, جس چیز کے اوپر اس کا دماغ لگا ہوا ہے, جو چیز اس کے دماغ میں گھوم رہی ہے, جو کہ سب سے زیادہ اونچی آواز ہے, یعنی سوچ کی جو سب سے زیادہ اونچی آواز ہے جس پہ وہ سب سے زیادہ توجہ دے رہا ہے, وہ کہیں اور ہو سکتی ہے, ضروری نہیں کہ وہ لوگوں کے درمیان. تو جو عارف کی تعریف کی جا رہی ہے وہ یہ کہ وہ لوگوں کے درمیان میں ہوتا ہے, لیکن اس کی جو روح ہے یا دل ہے, دل یعنی جو توجہ کا مرکز ہے, روح کی جو توجہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو وہ لگے گا آپ ہی کے پاس, لیکن جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ میرے ہی پاس ہیں لیکن ہے نہیں. تو ان کا ایک یہ ہے. صحیح. یہاں پہ بڑی عجیب بات انہوں نے تعریف میں لکھی کہ اگر اس کی روح خدا سے غافل ہو جائے, اور یہ جو غافل ہونا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آنکھ چپکنے کی, یعنی یہ کتنا ٹائم ہے, نینو سیکنڈ بھی شاید نہ ہو, ایک سیکنڈ سے تو کم ہی ہے. اگر ایسا ہو جائے اس کے لیے تو وہ مر جاتا ہے. یعنی ایک آنکھ چپکنے کے ٹائم کے مطابق بھی اگر ہو تو آنکھ چپک غافل ہو جائے تو خدا کے شوق و ذوق میں مر جاتا ہے. رسول کی ہے نا, آپ نے سنا ہی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کی ظاہر جو عظمت ہے وہ کوئی بھی نہیں حاصل کر سکا, جو کوشش کی ہے وہ بھی اس سے ظاہر ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا. نماز صاحب ان کی ایسی ہوتی تھی کہ 2 رکعت پڑھتے تھے پھر سو جاتے تھے, پھر اٹھتے تھے, پھر 2 رکعت پڑھتے تھے پھر سو جاتے تھے, اس طرح سے پوری رات سوتے تھے جاگتے تھے. تو رات کو جو ہے وہ جاگے تو جو خانم تھیں انہوں نے پیچھا کیا کہ دیکھیں گے کدھر جا رہے ہیں. وہ دیکھا کہ سجدے کے اندر ہیں, رو رہے ہیں. جب نزدیک اپنے چہرے کو لے کے گئیں کہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں, تو اس میں رسول کی جو دعا ہے اس دعا کے اندر ایک جو جملہ تھا, اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا, اے خدا مجھے اپنے نفس پہ نہ چھوڑنا ایک آنکھ جھپکنے کے لمحے کے. یعنی وہ ہر حال کے اندر جو ہے
جو عارف کی روح ہوتی ہے وہ خدا کے پاس ہوتی ہے اور غفلت کبھی بھی اس کو نہیں آتی. اگر آ جائیں ایک آنکھ چپکنے کے تو وہ جو شوق اور ذوق یعنی ایک بندہ اپنے کسی اب یہ عشق مجازی میں اگر آپ کبھی اس کو درک کیا ہو تو ایک جو جس سے عشق ہو جائے ایک لمحے بندے کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس کو دیکھتا رہے, یعنی کبھی ایسا نہ ہو کہ اس سے آنکھ جو ہے وہ ادھر ادھر جائے. اور آپ نے اگر لوگوں کو دیکھو نا کہ جن کو بہت زیادہ پیار ہو جاتا ہے تو وہ آنکھ بھی نہیں جھپکتے ہیں. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ رہے ہیں آنکھ بھی نہ جھپکیں کہ اتنی دیر بھی وہ ان کو وارے نہیں پڑتا, وہ نہیں برداشت نہیں کر پاتے کہ اس کو نہ دیکھیں. اگر آپ نے درک کیا ہو, اگر مثلا نے تو شاید نہیں درک کیا لیکن تھوڑا سا میں نے اس کو ایکسپیرینس یہ کیا تھا کہ جب 4-5 سال پہلے گئے تھے تو امام خامنہئی کی جو ہے وہ اسٹیج پہ اسپیچ دے رہے تھے. میں جہاں پہ بیٹھا تھا وہاں پہ جو اینگل تھا وہ اس پہ میں ان کو دیکھ رہا تھا اور یقین کریں کہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں آنکھ جو ہے وہ بند کروں. تو وہ جتنی دیر بھی بندہ آنکھ کھول سکتا ہے کیونکہ بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ جو مجبوری میں وہ کر لیتا ہے, لیکن یہ تھی بالکل جیسے اسٹیئر ہوتا نا کہ نہیں دل جو بھی تھا پتہ نہیں اب کیا, لیکن نہیں دل چاہتا تھا. ایسا ہو جاتا ہے اگر کبھی بندہ. ایک سوال ہے کہ ایسے کتنے لوگ ہوں گے دنیا میں جو اس طرح اللہ پہ توجہ ہو, مطلب ہم جن کے ساتھ بیٹھے ہیں ان میں تو شاید جی کتنے ہوں گے دنیا میں. بعد میں جو تعریف جو ہے اس کی کہتی ہے کہ جو عارف ہوتا ہے وہ امین ہوتا ہے خدا کے رازوں کا. کہتے ہیں کہ عارف اللہ کی امانتوں کا امین ہوتا ہے, اس رازوں کا خزانہ, اس کے نور کی کان, اس کی رحمت کی لوگوں میں دلیل ہے. اب جو لوگ ایسے ہیں بھی نا ان کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ وہ خدا کے راز ہیں. یعنی یہ اب وہ ہے کہ یہ خدا کی وہ سیکرٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنے خزانہ جیسا انسان چھپائے رکھتا ہے, اپنی راز کا جیسے چھپائے رکھتا ہے, امانتیں جو خدا کی طرف سے ان کو ملی ہیں اس کے وہ امین ہیں, خدا کے رازوں کے وہ امین ہیں, تو وہ نہیں کھول سکتے. اب ہم اگر کسی کو اس طرح سے پانے جائیں کہ بھئی چلو ہم ڈھونڈتے ہیں, آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ تو یعنی لوگوں نے تو جبراً ان کو کر دیا نا کہ وہ نماز پڑھا کرتے تھے, گریا ہوتا تھا, وہ ایک بندہ آگے اس نے دعا منگوا لی, دعا قبول ہو گئی, کرتے کرتے اس نے کہا کہ صاحب ہے وہاں پہ مسلم قم میں تو آپ کو پتہ بہت ساری مساجد ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو نماز پڑھاتے ہیں, وہ ایک سے کر کے 2 ہو گئے, 2 سے کر کے 3 ہو گئے, کرتے کراتے ان کی زندگی مشکل میں آ گئی. لیکن اب اس کے اندر ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک کبھی کبھی وہ ایسا کر دیتا ہے کہ بھئی چلو لوگ جو ہیں وہ بالکل ہمت نہ ہاریں, وہ یہ نہ کریں کہ بھئی یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے, یہ تو صرف اور صرف جو ہے وہ ایک معصوم ہی کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ تو غیر معصوم کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. تو کبھی کبھی وہ اپنے اس طرح کے رازوں کو ہم لوگوں کے لیے کھول دیتا ہے اور ہمارے اوپر حجت بھی بنا دیتا ہے. جیسے آپ لوگ ٹائٹل دیتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین, حقیقت میں وہ حجت ہوتے ہیں. ہم جو جن کو یہ ٹائٹل ملتے ہیں وہ تو شاید کبھی بھی حجت نہ بن سکیں اسلام کے لیے, لیکن لوگ ہیں وہ اپنی محبت میں ٹائٹل دے دیتے ہیں. تو وہ حجت ہوتے ہیں واقعی اسلام کے لیے, وہ پروف ہوتے ہیں کہ بھئی ایسا بھی ممکن ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ 1400 سال کے بعد ایسا راز خدا نے لوگوں کے لیے کھولا. تو ہیں, لیکن اب ہمارے لیے پرابلم یہ, اب اگر ان کو اچھا آپ کو میں اس طرح سے ہم سمجھ لیتے ہیں انگلش میں جہاں پہ رہے نا, تو ایک ہوتا ہے ایکسکلوسیو جو ہے نا وہ کلب سا ہوتا ہے, یعنی آپ اس کو شاید بالکل اس کی شاید کوئی مناسبت نہ ہو, لیکن جو جہت چاہ رہا ہوں اس کی طرف آپ کی توجہ جائے کہ آپ لوگوں نے یہ تو کاسکو وغیرہ کی ممبرشپ لی ہوگی. کاسکو میں اب جانے سے پہلے آپ کو پوچھتے ہوئے آئی ڈی دکھاؤ, اگر آپ نہیں ہو ممبر تو وہ آپ کو جانے نہیں دیں گے. اگر ممبر ہو تو ساتھ آپ گیسٹ بھی الاؤڈ ہوتا ہے, آپ وہ بھی اس کو لے کے جا سکتے ہیں. وہ
یعنی کہنے کو کاسکو کوئی ایکسکلوسیو ممبرشپ نہیں ہے. اگر کوئی ایک ایسی جگہ ہو جہاں پہ آپ کی جو آئی ڈی دیکھی جائے اس کے اوپر مثلا لکھا ہو یہ عارف ہے, اب وہ ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے نا, جیسے کہ اب ان کے جن کے پاس وہ آئی ڈیز ہیں جو جن کو الاؤ کیا جاتا ہے وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, لیکن ان کے لیے بھی الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو جو جانتے ہیں وہ ان کو کھول دیں لوگوں کے لیے, کیونکہ اٹس این ایکسکلوسیو جگہ جو ہے وہ ہر کوئی نہیں ہے اس جگہ پہ جا سکتا. تو عارفوں کو ایک دوسرے کے بارے میں پتہ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ ان کو نہیں بتا سکتے. اگر ہمارا دل چاہتا ہے تو آپ اس کلب کے ممبر بن جائیں, پھر سب مل جائیں گے, ہر کوئی ملے گا, نہیں تو مشکل نہیں رہے گی. اچھا, عارف اللہ کی امانتوں کا امین ہے, اس رازوں کا خزانہ, اس کے نور کی کان, اس کی رحمت کی لوگوں میں دلیل ہے, اس کے علوم کا حامل. تو علوم کا حامل, لوگوں کے لیے رحمت, خدا کا خزانہ, اس کے نور کی کان, اور ظاہر امانتوں کا امین. امانتیں تو خدا نے ہمیں بھی دی, لیکن ہم خیانت کرتے ہیں, وہ خیانت نہیں کرتے, اس لیے وہ امین ہوتے ہیں. اچھا, اس کے فضل کا اور عدل کا وہ شخص معیار ہوتا ہے. یہ بھی بڑی عجیب ہے. مخلوق سے اور مراد یعنی اپنے ارادے اور دنیا, ان سب سے وہ مستغنی ہوتا ہے, یعنی he doesn't need any of that. اللہ کے سوا اس کا کوئی مونس اور غمخوار نہیں ہوتا, یعنی خدا ہی اس کا مونس ہوتا ہے, اور غم بھی صرف وہ کس کو بتاتا ہے, صرف اور صرف وہ خدا کو بتاتا ہے. ہم غم سب کو بتاتے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا آپ, اچھا اس کے علاوہ اس کا بولنا, اشارہ کرنا, سانس لینا اللہ کے لیے ہوتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. انسان کو بہت دفعہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں بولنے لگا ہوں نا یہ میرے لیے, بہت دفعہ ہوتا ہے پتہ, لیکن پھر بھی بول جاتا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے, اسے پتہ ہوتا ہے یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں نا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور اگر نہ تو اس کی ضرورت ہے نہ اس کا کوئی فائدہ ہے, لیکن پھر بھی بول جاتا ہے. ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اگر بولیں گے تو خدا کے لیے بولیں گے, اشارہ کریں گے, یعنی اب اعمال میں سب سے چھوٹی چیز یہ اشارہ ہوتی ہے. اگر اشارہ بھی کریں گے تو وہ بھی خدا کے لیے, اور سانس لیں گے تو وہ بھی خدا کے لیے. سانس لینا خدا کے لیے یعنی کیا؟ خدا کی عبادت کے لیے, یا سانس لینا یعنی زندہ رہنا, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ زندہ بھی خدا کے لیے, مرنا بھی خدا کے لیے, زندگی بھی خدا کے لیے, بولنا بھی خدا کے لیے, یعنی ان کا پورا وجود خدا کے لیے. یعنی پھر کیا ہو جاتے ہیں وہ بیسیکلی خدا کے, میں وہ مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ خدا کے ہاتھوں میں وہ ایک آلہ ہوتے ہیں, ٹول. خدا اپنے کام بہت ساری
کتنی چیزوں سے کرواتا ہے، نہیں خود بھی، یعنی جو بھی کام وہ کرتا ہے مؤثر وہ خود ہے. اب یہ علیحدہ چیز ہے کہ وہ درک کرنا ہمارا کہ خدا ڈائریکٹلی ہم دیکھیں گے خدا روح نکال رہا ہے یا خدا بارش کو لے کر آ رہا ہے یا خدا جو ہے وہ پتوں کو ہلا رہا ہے، خدا یہ ایک درک کرنا یہ ایک علیحدہ چیز ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ جا کے کسی عارف کے لیے جو ہے وہ ہو جائے، لیکن اتنا ضرور ہمیں اپنی عقل سے بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ وسائل اور اسباب ہیں یہ خدا نے دیے. کھانا خدا کھلا رہا ہے لیکن کس طرح سے کھلا رہا ہے؟ کسی ذریعے سے، کسی وسیلے سے. تو وہ وسیلہ اب خدا کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک ٹول ہے جس سے کہ وہ آپ کو پال رہا ہے. اس کی جو ربوبیت ہے وہ آلہ بنا ہوا ہے. کھانا مثلا روٹی پانی یہ سب ایک آلہ ہے جو کہ خدا جو استعمال کر رہے ہیں کہ آپ کو وہ پالے. کہ خدا کے ہاتھ میں چلے روٹی پانی کپڑا گھر یہ سب چیزیں بارش پتے سب ٹھیک ہے، لیکن ایک مخلوق اس کی جو کہ اس تک پہنچ جائے اس کو جب وہ استعمال کرے اپنے کاموں کے لیے، یہ ایک بڑا پتہ نہیں اس کی سمجھ میں آئے گی. ایک بار سوال، یا یہ جو ہم نے ابھی بولا کہ خدا ایک عارف جو ہوتا ہے وہ ایک لمحے کے لیے اگر خدا سے غافل ہو جائے تو وہ اس کی موت ہو جاتی ہے، یعنی وہ عارف نہیں رہتا، یہ مطلب ہے؟ نہیں، اس کے اندر جو اضطراب پیدا ہوتا ہے نا اس خدا کے وہ اس سے ایک قسم کے دور جانے کا، تو وہ شوق اور ذوق جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا اضطراب ہوتا ہے کہ وہ مر جائے. جیسا کہ میں شرم سے میرا دل چاہتا ہے میں مر جاؤں یا افسوس سے میرا دل چاہتا ہے میں مر جاؤں، یعنی وہ ایک اضطراب کی حالت کی. تو اللہ کی سانس لیتا ہوتا ہے، اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اِنَّ لِلَّهِ، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. عالم قدوس کے گلستان میں چکر لگاتا ہے، عالم قدوس کے باغ میں چکر لگاتا ہے. آپ کو پتا ہے عالم قدوس کے باغ میں کون ہے؟ ملائکہ ہے، اولیاء ہیں، وہ ساری قدوس یعنی جو خدا کی تسبیح اور تقدیس کرتے، اس کے بہت سارے باغ ہیں. صدیقین کے باغ ہوں گے، شہداء کے باغ ہوں گے، بہت سارے. صرف ملائکہ ہوتے ہیں؟ ملائکہ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اس کی دوسری مخلوقات ہوتی ہیں. جنت میں پھر کتنے باغ ہوئے؟ بہت سارے ہو گئے نا. جنت میں بہت سارے باغ ہو جائیں گے. تسبیح کرنے والوں کے باغ ہوں گے، قدسین کے باغ ہوں گے، سابقین کے باغ ہوں گے، شہداء کے باغ ہوں گے، صابرین کے باغ ہوں گے، محبین کے باغ ہوں گے. سب یہ ابھی جو چکر وہ لگا رہا ہے وہ ایسے نہیں کہ وہ چلا جا چکا ہے ان باغوں میں پھر رہا ہے، یہاں پہ بیٹھا ہے لیکن باغوں میں ادھر چکر لگا رہا ہے. آپ کے خیال میں اس باغ کے اندر کس چیز کی لذت اسے ملے گی؟ یعنی یہ جو مختلف میں نے باغ بتائے، وہ باغ محبین کا جو ہوگا اس کے اندر یہ جو پھل بوٹے لگے ہوں گے، یہ نہیں کہ وہ وہاں پہ جی مختلف پھل ہوں گے کہ وہ سابقین کے باغ میں آم لگتے ہیں مثلا، اور قدسین کے جو ہیں وہ جو تسبیح کرتے ہیں خدا کی تقدیس کرتے ہیں ان کے باغ میں مثلا اورنجز ہوتے ہیں، سیب ہوتے ہیں. اب آپ ادھر جائیں گے تو آم کھائیں گے، ادھر جائیں گے تو سیب کھائیں گے، ایسا نہیں. یعنی باغ یعنی اس سے جو لذت محسوس کرنا، اس کا چکر لگانا، یعنی وہ خدا کی تقدیس جب کرتے ہیں تو ان کو جو لذت محسوس ہوتی ہے
وہ منفرد ہوتی ہے، وہ لذت جو کہ ملائکہ کو ملتی ہے. یعنی ایسے ملائکہ ہیں جو بالکل عام لفظوں میں اگر ہم کہیں بالکل جو ہے وہ اب آپ لوگ ٹن ہوئے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ دنیا خلق ہو گئی، کوئی کائنات بنی، کوئی رسول آئے، کچھ نہیں ان کو پتہ، کسی چیز کی خبر نہیں ہے. یا رکوع میں یا سجدے میں یا تسبیح کر رہے ہیں، بس کوئی خبر نہیں ان کو، یہ بھی نہیں ان کو اپنے وجود کا بھی احساس نہیں لگے. تو ایک عجیب یعنی وہ باغ ہے جہاں پہ وہ چکر لگاتے ہیں، اللہ کے فضل کی عنایتوں اور نوازشوں سے زیادہ راہ حاصل کرتے ہیں. زیادہ راہ ان کے پاس ہوتا ہے، ہمارے جیسے ہوتے ہیں. ذات حق تعالیٰ کی معرفت بنیاد اور ایمان اس کی عمارت ہے. اب مشکل ہے کہ ہم میں سے کوئی کہے کہ جی میں عارف ہوں، کیونکہ دیکھیں کتنی زیادہ کرائٹیرین جو ہیں. عرفان نظری پڑھ کے جو ہے وہ بندہ یہ نہیں بن جاتا. اس میں سے ایک آدھ تو لے لے، نہیں کوئی تو بندہ حاصل کر لے. چلے اگر ہمیں ہو کہ کوئی گول رکھنا ہو، ان میں سے کیا ملے؟ خزانہ بننا ہے. یہ والا تھوڑا سا نہیں آسان، وحشت میں اور غم خوار خدا تھوڑا سا آسان ہے، کیونکہ وحشت بھی ہمیں بہت ہوتی ہے اور غم بھی بہت. کیا شیئر ہوگا فیس بک پہ، کیا شیئر ہوگا درد ہو تو شیئر کرتے ہیں. یہ تھوڑا سا ممکن ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس کافی ہوتی ہیں کوشش کرنے کے لیے. یہ تھوڑا سا ہے کہ وحشت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور غم بھی بہت سارے ہیں. تو جب وحشت محسوس ہو تو یہ کوشش کر کے دیکھیں کہ مثلا ایک تسبیح اٹھا لیں، تھوڑا ایک تسبیح اٹھا لیں، کوئی وضو کر لیں اور تسبیح کریں، یا مثلا کوئی نماز پڑھ لیں، یا اٹھا کے کوئی قرآن پڑھ لیں یا کوئی دعا پڑھ لیں، اور پھر ٹرائی کریں کہ یہ چیز دور ہوتی ہے نہیں ہوتی. غم اگر کوئی آیا ہے تو پہلے اللہ سبحانہ وضو کر کے بندہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، یا تسبیح اٹھا لے، تھوڑی سی تسبیح کر کے اپنی توجہ خدا کی طرف کر کے اس کو بتا دے گا خدا مثلا یہ غم ہے. بشک پھر بعد میں وہ وسائل کی طرف جائے، اور جیسے کہ لاسٹ ٹائم عرض کیا تھا کہ اس کو بتا کے پھر آپ وسائل کو ڈھونڈنے نکل جائیں. یعنی ابھی ہماری وہ حالت نہیں ہوئی کہ ہم خدا کو اپنا غم بتا کے جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ خدا بغیر اسباب کے ہماری مدد کر دے گا. یہ ابھی ہماری حالت نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا، ایسا بھی ہوتا ہے بغیر اسباب کے. ہے وہ من و سلوہ اترتا تھا، لوگوں کے لیے اترا ہے، بی بی مریم کے لیے اترتے ہوتے تھے، پھل آتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا. تو وہ ایکسکلوسیوٹی نہیں ہے صرف کہ بھئی وہ صرف انہی کے لیے نہیں. اگر انسان کسی اس درجے تک پہنچ جائے تو ان کے لیے بھی پھل آ سکتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگوں کے حالات زندگی ان میں تھوڑی سی مشکل پیدا ہے، انہوں نے خدا سے کہا کہ خدا ہمیں مدد کر دیں. کوئی کسی کے آگے جا کے ہاتھ نہیں پھیلایا، دروازہ کھڑکتا ہے، بندہ آتا ہے، جی انہوں نے یہ بھیجا. ہم ابھی اس جگہ پہ نہیں پہنچے، لیکن یہ ہم کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی غم ہے، تو پہلے یہ کام کر لیں. اور یہ نہیں کہ استخارہ وہ والا چیز کے لیے نہیں ہے کہ جی استخارہ نکال کے اپنے غم کو دور کر لیں، نہیں. یعنی کوئی بھی غم ہو، غصہ ہو، خواہ اپنی اندر حالت ہی کیوں نہ خراب ہو، اللہ میں سے کہیں کہ بھئی میرے اندر جو ہے وہ ویکنیس آ رہی ہے، روح کے اندر جو ہے بندے کی دل حالت سخت ہو جاتی ہے، میرے دل کو نرم کر. تو یہ ہے اگر بندہ نہیں
اگر کوئی انٹرنیٹ پہ سوال تو نہیں ہے؟ کوئی ہے؟ ہم نے 20-25 منٹ رکھے ہوئے تھے وہ شروع کے سوالوں کے لیے. اصل میں ہم سمجھا ایسے دیتے ہیں نا کہ پھر وہ کوئی سوال رہتا نہیں ہے نا. اللہ اتنی جلدی اتنا ہنستے میرا دل تو رکھ لیتے میرا. اچھا یہ اب ڈیفینیشن جو دی گئی کافی ویسے اگر دیکھا جائے تو وہ ہے کمپریہنسو ڈیفینیشن, اچھی ڈیفینیشن. اللہ تعالیٰ کی معرفت بنیاد ہے اور ایمان اس کی عمارت, یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی تو ایک کر کے بس پھر انشاءاللہ آج لیٹ شروع ہوئے تھے. امام کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا ویژول آپ کو, یہ میری ڈرائنگ میں اس کو سن کہتے ہیں, آپ اسے جو مرضی کہیں. جو یہ شعاع ہے اور یہ سورج ہے, کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ شعاع جو ہے وہ سورج سے علیحدہ ہو جائے؟ یہ ممکن ہے. بھی ایسا ممکن ہے کہ شعاع جو ہے وہ سورج سے علیحدہ ہو جائے. ممکن نہیں ہے نا. اگر وہ جدا ہو جائے گی تو پھر وہ شعاع نہیں رہے گی نا. اگر شعاع ہے, دلیل اس کی یہ ہے کہ وہ سورج سے اتصال کیے ہوئے, اگر اس کے اتصال ختم ہو جائے, if the connection between the light that comes out of the sun and the sun gets disconnected, then it doesn't stay light anymore. So the rays of the sun that are coming down, if they're not connected to the sun, they will not be rays anymore. تو امام کہتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے اس کے اتصال خدا کے ساتھ ان شعاعوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے. کہ خدا جو ہے وہ مومن کے لیے مثلاً یہ خدا ہے اور مومن یہ ہے. ذرا یہ غور سے سن لیجیے گا. اگر اس کے اتصال خدا سے منقطع ہو جائے, جیسے کہ اگر شعاع کا سورج کے ساتھ منقطع ہو جائے, تو اسے شعاع نہیں کہیں گے اور اسے پھر مومن نہیں کہیں گے. مومن کب تک ہے وہ؟ جب تک خدا کے ساتھ اس کا اتصال ہے. جب ٹوٹ گیا ڈن ہے, ہم مومن نہیں اسے کہہ سکتے. جیسے کہ آپ شعاع کو شعاع نہیں کہہ سکتے. یہ بھی اچھی امام کی حدیث. ہم پتہ نہیں ہم ہیں. اچھا دوسرا یہ اچھا خدا کے ساتھ اگر اتصال روح کا منقطع ہو جائے تو ایسا نہیں رہتا کہ روح کسی کے ساتھ اتصال نہیں رکھتی. مثلا یہاں پہ آپ, میں یہ بھی مثال ہے, یہ اس کو میری ڈرائنگ میں کہیں گے میگنیٹ. ٹھیک ہے, یہ سب میگنیٹس ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ یہ میٹل کی کوئی چیز ہے, کچھ بھی آپ اس کو تصور کر لیں. ٹھیک ہے, میگنیٹ کیا کرتا ہے؟ پول کرے گا نا اس کو. مثلا میگنیٹ نے پول کیا, اب یہ یہاں پہ جا کے لگ گئی. ٹھیک ہے, اگر اس کا رابطہ اس میگنیٹ سے ختم ہو جائے اور دوسرے میگنیٹ بھی ہوں
تو یہ اسٹیشنری نہیں رہے گی چیز. کیا ہوگا یہ پھر اس کے ساتھ جا کے لگ جائے گی. تو انسان کی روح کا جب خدا کے ساتھ اتصال ختم ہوتا ہے نا تو دوسری چیزیں ہیں جس کے ساتھ اتصال وہ پیدا کر لیتی ہے. جیسے شیطان ہے, حب دنیا ہے, نفاق ہے, حسد ہے, یہ سب بیٹھے ہیں طاق میں کہ منقطع ہو. اب وہ بیسیکلی میگنیٹ کی طرح ہی ہے, وہ خدا کے ساتھ اتصال ایمان کی بنا پہ نا, کبھی وہ مومن ہے, جیسے اس ایمان کے اندر تھوڑی سی مشکل آئی, اتصال ختم ہوا. اب یہ جو مشکل ہے اتصال ختم ہوا, کسی دوسری طرف اس کی کشش ہوئی ہے, کسی دوسری چیز نے اس کو کیا اٹریکٹ کیا ہے. اب وہ حسد ہو سکتی ہے, نفاق ہو سکتی ہے, کفر ہو سکتا ہے, انانیت ہو سکتی ہے, حب دنیا ہو سکتی ہے. روح کے ساتھ مزہ یہ ہے کہ روح کبھی بغیر کسی چیز کے اتصال کے رہتی نہیں, یعنی اس کا اتصال کسی نہ کسی چیز کے ساتھ رہنا ہے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے خدا کے ساتھ اتصال توڑ دیا تو میں کہیں کسی اور کے ساتھ میں اتصال نہیں پیدا کروں گا, میں صحیح رہوں گا, نہیں. خدا کے ساتھ اتصال ٹوٹا, بہت ساری چیزیں بیٹھی. روح کبھی بغیر اتصال کے رہتی نہیں. یا تو اللہ کی ولایت ہے یا پھر شیطان کی. الذی خلقکم, خدا نے آپ کو خلق کیا ہے, منکم کافر و منکم مؤمن, پھر دو ہی گروہ ہیں, یا کافر ہیں یا پھر مومن ہیں. تو یہ نہ سمجھے کہ میری روح جی کسی کے ساتھ مثلا خدا کے ساتھ اتصال نہیں کیے, کنیکٹ نہیں کیے, تو میں کسی کے ساتھ بھی کنیکٹڈ نہیں. ایسا نہیں, ہم سب کی روح کسی نہ کسی چیز کے ساتھ کنیکٹڈ. تو انسان اگر کوئی مکروہ کام کرے تو اس کا مطلب کہ اس کی روح جو ہے اس وقت وہ اللہ سے نہیں متصل. کراہت کے اندر اللہ میاں اتنی بڑی سزا جو ہے وہ دیکھ کے دیتا ہے, اتنی بڑی سزا وہ دیکھ کے دیتا ہے. یعنی اگر تو بندہ اچھا, یعنی اس کے ساتھ جیسا اولیاء اللہ ہے, وہ مکروہ کریں تو وہ کر دیتا ہے. آپ نے مکروہ کیا, ترک اولا کیا, اب آپ مزہ چکھیں دوسری جگہ پہ جا کے. لیکن میرے جیسے بندے کے لیے نہیں ہے. چاہے وہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا وہ کنیکشن ویک کر دے, اور میں اگر کنٹینیو کرتا رہوں مکروہات میں تو ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ مثلا منقطع ہو جائے. لیکن میرے جیسے بندے کے لیے وہ اتنی بڑی سزا نہیں دیتا. ہاں اس کے جو اولیاء ہیں ان کے لیے وہ جو حضرت یونس کی ہم بات کر رہے تھے. ایک سوال ہے جی, کیا معرفت الہی کے لیے مخلوق سے محبت شرط ہے؟ کیا معرفت الہی کے لیے مخلوق سے محبت شرط ہے؟ یہ بھی ویسے اچھا سوال ہے, ہم کافی اس میں مبتلا ہیں. اگر ہمیں کوئی کہے اپنی ماں سے پیار نہ کرو, بچوں سے نہ کرو, اب آپ کو پتا ہے, آپ کوئی کہے بیوی سے نہ کرو تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ ناممکن سی چیز ہے, تو ہم وہ نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے. اگر کہیں کہ مثلا بھائیوں سے پیار نہ کرو, پھر اگر آپ کو آگے یہ کہیں, آپ کے پاس جواب ہوگا کہ ماں نے کیا کیا پالا ہے. نہیں, کیسے تم کہتے ہو ماں سے پیار نہ کرو؟ ماں نے پالا ہے, اس نے قربانیاں دی ہیں, بچے میرے ہیں, یہ ان کے میری محبت ان کا حق بنتی ہے, حق ہے ان کا. بھائی بھی میرے ہیں,
ہو سکتا ہے انہوں نے آپ کے لیے کوئی کام کیے ہوں، آپ کی مدد کی ہو، آپ کو عزت دی ہو، پیار دیا ہو. کوئی آپ کو آ کے کہ بھائی ان سے پیار نہ کرو، تو انسان کے جو ذہن ہے نا وہ اس بات پہ آتا نہیں ہے. یہ illogical بات ہے. ماں نے دیا، پالا ہے، اس نے سیکریفائس کیا، ہم نے اس خون کو پیا ہے، خون کو پی کے ہمیں وجود ملا ہے. لٹرلی اس نے ہمیں اپنا خون دیا، جسے ہم نے ساری آکسیجن بھی نکال دی اور ساری غذا بھی کی اور سارا کچھ. اس کو تکلیف بھی دی، ٹانگیں بھی ماری، ہاتھ پیر بھی مارے، اس نے وہ بھی برداشت کیا. بچوں سے یہ کہ بچوں کے ساتھ محبت نہیں کریں گے، مظلوم ہے وہ بیچارے، پھر کدھر جائیں گے، کیا کریں گے؟ یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو باپ ہونے کا یہ کہ شرط ہے. بھائیوں سے پیار نہ کریں، جس نے آپ کی مدد کی ہو، جن کو کچھ دیا ہو آپ کو، آپ سے پیار نہ کریں. یعنی یہ آپ کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک نیچرل سی چیز ہے. کوئی آپ کو آ کے کوئی چیز دیتا ہے، کوئی کام آپ کے لیے کرتا ہے، کوئی مدد کرتا ہے، کوئی آپ کو آ کے کوئی آپ کے اوپر احسان کرتا ہے، تو آپ اپنے اندر یہ نہیں کر سکتے کہ میں اس کے ساتھ پیار نہ کروں. آپ کو تو اپنے آپ کو مجبور کرنا پڑے گا نا کہ آپ پیار نہ کریں. یعنی اگر کسی کی ایک اچھی فطرت ہو یا اچھی تھوڑا سا ضمیر ہو تو مجبور ہوگا، اس نے احسان کیا، اس نے شکریہ ادا کریں، پیار ہوگا، سب کچھ. اصل میں یہ ہے کہ اگر تو آپ ان سب کو خدا ہی کا وسیلہ سمجھتے ہیں اور خدا ہی کی امانت سمجھتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں بھی آتی لیکن آپ اس پہ ایمان لے آئیں، پہلے اس پہ ایمان لائیں، اس بات پہ ایمان لے کر آئیں، یقین پیدا کریں کہ یہ خدا کی امانت ہے، ایمان لے کر آئیں. اگر اس ٹائم پہ آپ کی سوچ نہیں بھی آتی کہ یار نہیں مجھے جو ہے وہ خدا کے ساتھ محبت کرنی ہے، اور یہ نہیں، اگر آپ اس پہ ایمان اور یقین لیں اور آپ ماں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، بھائیوں کے ساتھ کرتے ہیں، یہ غیر اللہ کی محبت کا اظہار نہیں ہے. یہ اظہار، یہ جو آپ کے دل کے اندر احساس پیدا ہو رہا ہے نا، پیار کا یا شکریہ کا یا اس بندے کے پاس جانے کا، وہ آپ کو اچھا لگے، یہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ خدا ہی کے لیے ہے. لیکن اگر اس پہ ایمان نہیں ہے اور یقین نہیں ہے نا، تو پھر یہ محبت غلط ہے. یہ محبت جو ہے نا مذموم ہے. یہ آپ کو جو ہے آپ کے ایمان کو کھا جائے گی، آپ کو شرک میں لے جائے گی، آپ کو توکل سے ہٹائے گی، آپ کو ان کے ساتھ ایسی دل بستگی کر دے گی کہ ان کی وجہ سے انسان جو اپنے دین کو بیچ دے گا. وہ کام جو اسے نہیں کرنے چاہیے نا، ان کی محبت میں کر دے گا. لیکن اگر اس پہ آپ ایمان لے آئیں کہ وہ وسیلہ امانت ہے، یقین لے آئیں، اپنے اندر آپ اس چیز کو پختہ کر چکے ہیں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر بلکہ یہ جتنی محبت کا اظہار کریں وہ عبادت میں شمار ہوگا اور خدا ہی کی محبت کا اظہار ہوگا. مثلا روز معاشر کے واقعات ہیں، اس میں سے ایک واقعہ ہے کہ وہ خدا کہے گا کہ بھئی تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بھوکا تھا، تم نے کھانا نہیں کھلایا مجھے. کہے گا میں بیمار تھا، تم نے میری عادت نہیں کی، میں یتیم تھا، میرے سر پہ تم نے ہاتھ نہیں پھیرا. تو بندہ کہے گا یعنی کیا، یعنی آپ بھوکے تھے. پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے کہ تمہارا مثلا نیبر تھا، تمہارا ہمسایہ تھا، بھوکا تھا، تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا. یتیم تھا، اس کے سر پہ تم نے شفقت کا ہاتھ نہیں پھیرا. یعنی یہ چیزیں جو انسان خدمت خلق کے لیے کرتا ہے، خدا اب ان چیزوں کے لیے اپنے لیے نسبت ہے. قرض حسنہ کی اس نے لیے نا، مدد کی بھی لیے. کون ہے جو میری مدد کرے؟ کون ہے جو قرض حسنہ دے؟ کون ہے کہ جو میرے ساتھ تجارت کرے؟ نہیں. حقیقت میں یہ کہ اگر آپ خدمت خلق کر بھی رہے ہیں اور مخلوق کے ساتھ محبت کر بھی رہے ہیں اور بیسز آپ کی صحیح ہے، ایمان آپ کا صحیح ہے، فاؤنڈیشن آپ کی معرفت الہی ہے اور بلڈنگ آپ کی ایمان پہ بنی ہوئی ہے، تو پھر یہ سب چیزیں عبادت میں شمار ہوں گی.
اور انسان اس میں کبھی کمی نہیں کرے گا. کبھی ماں کو شکایت نہیں ہوگی کہ میرا بچہ مجھ سے پیار نہیں کرتا. کبھی بچوں کو شکایت نہیں ہوگی کہ باپ مجھ سے پیار نہیں کرتا. کبھی کسی بھائی کو شکایت نہیں ہوگی کہ وہ میری مدد نہیں کرتا. صحیح؟ تو اس میں یہ نہیں ہے. مسئلہ یہاں پہ مجھے تو بہت یہ نہیں، کبھی کبھی جو ہے وہ اگر بندہ پیار پہ آئے، جب اسے زیادہ وہ لمحے پہ پیار آتا ہے تو مخلوق پہ اتنا ہی پیار آتا ہے. کیونکہ اب دیکھیں نا کہ ماں کو آپ پہ پیار آتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ کو پالا ہے، اس نے آپ کو اس دنیا میں جو ہے وہ زحمتوں کے ساتھ وجود بخشا ہے، یہ سارا کچھ کیا ہے. آپ کبھی تصور کرنا نا کہ خدا جس نے ہمیں جب ہم کچھ بھی نہیں تھے اس نے ہمیں وجود بخشا ہے. یعنی ماں سے جو محبت کرتی ہے، خدا کہتے ہیں نا کہ میں 70 سے زیادہ 70 ماؤں کے پیار سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ اس کی مخلوق ہیں. آپ کچھ بھی نہیں تھے جب کچھ، یعنی آپ کا تذکرہ بھی نہیں ہو سکتا تھا، ذکر بھی نہیں ہو سکتا، کوئی آپ کو یاد بھی نہیں کر سکتا. اس نے آپ کو بنایا، ادھر سے لے کے وہ آپ کو پال رہا ہے. تو کیا یعنی دیکھیں نا کہ وہ کتنی آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے. ماں کرتی ہے صرف اس وجہ سے کہ اس نے اس دنیا میں لکھی. آپ کو تو اس نے وجود بخشا ہے. ابھی تک جو آپ کے پاس سب کچھ ہے وہ اس نے آپ کو دیا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے محبت نہ کرے؟ یعنی یہ کبھی ہمیں احساس نہیں ہوا اس بات کا. کچھ بھی نہیں تھے ہم، پھر اس نے سارا کچھ دیا. اور یہ جو خدا کی جو مخلوق ہے کہ دیکھیں، ایک انسنٹ لائف کو لینے سے خدا جو ہے اس بندے کو سزا دے گا ہر ایک مخلوق کو مارنے کی. پوری انسانیت کو مارنے کی سزا اس شخص کو ملے گی. کتنی اسے پیاری ایک اپنی مخلوق. اور وہ اس کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ وہ جو انسنٹ بندہ ہے وہ مسلمان ہو، کوئی بھی. اب اتنا زیادہ وہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، اور میں جو ہے اس کی مخلوق کو جا کے ڈانٹنے لگوں، میں یہ کام کرنے لگوں، میں اس کی اذیت پہنچاؤں، میں یہ کروں، یہ صحیح نہیں رہے گا نا. اللہ میں ناراض ہوگا میرے سے. اب درخت کو ناحق کاٹے ناراض ہوگا. درخت سے بھی اس کو محبت ہے، اس کی مخلوق ہے، تو جانوروں تک. تو جو شخص جو ہے وہ خدا کی محبت جس کو ہو جاتی ہے، اس کی محبت مخلوق کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی مخلوق کو وہ خدا کے ساتھ نسبت دیتا ہے. ایک اور صفحہ کر لیں. ایک اور سوال بھی تھا. جی الحمدللہ. جی ان دا حدیث امام صاحب سے مومن کی روح کا رابطہ اللہ کی روح سے ہوتا ہے. اللہ کی روح سے کیا مطلب ہے؟ اللہ کی روح سے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کنیکشن ہے روح کا. اس چیز کو جو ہے وہ سمجھانے کے لیے دیکھیں امام نے جو ہے وہ سورج کی مثال دی کہ جو شعاع کا ربط ہوتا ہے، اتصال ہوتا ہے سورج سے. مومن کی روح کا ربط خدا کے ساتھ اس سے زیادہ سخت ہوتا ہے، یعنی زیادہ قوی ہوتا ہے. وہ کس نے سورج کی مثال دی ہے؟ کیونکہ اس چیز کو آپ جیسے اس کی حقیقت ہے اس کو درک کرنا پڑے گا. اس کو آپ کو وہ سمجھ نہیں آپ سکتے. سمجھانے کے لیے انہوں نے مثال دے دی جیسے سورج کی شعاع کے ساتھ. چلیں پھر ٹھیک ہے. ابھی آپ کو پھر ایک اور مثال دے. مثالوں کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے.
اگر رابطہ کتنی قسموں کا ہوتا ہے؟ روحانی تو آپ نے پہلے کہہ دیا، لیکن یہ کہ جسمانی ہوتا ہے، روحانی ہوتا ہے، اور کتنے رابطے ہوتے ہیں؟ رشتے خون کا ہوتا ہے، چلو جسمانی کا، دل کا ہوتا ہے، یہ بھی روحانی میں ڈال دیں، یعنی جذبات. ٹھیک ہے. ایک ہم جو ہوتا ہے نا کہ مثلا ہم لوگوں کا دماغ ایک جیسا چلتا ہے، حقیقت کا عقیدت کا، وہی دل کے جذبات یا چلو آپ عقیدت. اور کتنا ہوتا ہے؟ اور بھی کوئی رابطہ بتانا. معرفت کا راستہ، معرفت، معرفت کا رابطہ ہوتا ہے. مشکل کے وقت وہ تو ٹوٹ جاتے رابطے. مشکلوں میں صحیح ہے کرتے رہے. ایمان کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہدایت کا ہوتا ہے. مثلا جو صفت جعفر رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے کہنا پڑے گا، وہ کتنے لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ جنہوں نے کبھی ان کو دیکھا بھی نہیں، لیکن ممکن ہے وہ عقیدت کا رابطہ ہو، کنیکشن ہو، ربط ہو. کوئی ہو سکتا ہے ہدایت کا ہو، کسی نے ان کے ساتھ بیٹھے ہوں، اٹھے بیٹھے ہوں. ان کا ایک فزیکل سینس میں ہو سکتا ہے کہ ان کا رابطہ رہا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو. یعنی دل کا ہو، مثلا بہت سارے لوگ ان کے فین تھے، ہیں، ان کا دل کا ہے رابطہ. اس کے علاوہ مثلا یہ کہ روحانی ہو سکتا ہے کہ وہ جو بات کہتے تھے اس کے اندر جو ڈیپتھ تھی، یعنی انسان کو وہ روح میں محسوس ہوتی تھی کہ نہیں بھئی یہ جو بات کہہ رہے ہیں اسی طرح سے جنات کی مجالس کرا. یا پھر یا یہاں پہ جو ایک اور ہدایت میں نے کہا تھا نا، خود کا ہے استاد کا بھی علم کا رابطہ. صحیح. اب یہ رابطے بہت سارے بن رہے ہیں. سچائی کا رابطہ، سچائی. آج اچھے پارٹیسپیشن ہو رہی ہے ہمارے بھائی بہنوں کی نا. اچھا اب میں یہاں پہ وہ لکھنے لگا ہوں جس کی وجہ سے میں نے یہ بات شروع کی تھی. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایکچولی جو چیز بنتی ہے وہ یہ ہے، جو رابطہ ہے نا اس کو ہٹا دیں. جو چیز بنتی ہے نا وہ ولایت ہے. یعنی جو نام یہاں پہ آنا چاہیے نا رابطے کے بجائے، وہ ولایت ہے. جب ولایت ہوتی ہے نا، یعنی جب ولایت ہوتی ہے علم کے حوالے سے، سچائی کے حوالے سے، روحانی دل کے جذبات، عقیدت، معرفت، مشکلیں، ایمان، ہدایت، تو اس چیز کے اندر یہ جو یہاں پہ مثلا آپ کہہ لیں کہ یہ جو ان دونوں چیزوں کا، اگر یہ ایک چیز ہے اور یہ دوسری چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ مثلا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے اور یہ بندہ ہے، ٹھیک ہے، یا یہ یہاں پہ امام علی علیہ السلام ہے اور یہ ان کا شیعہ ہے. ولایت کو ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ جب دو چیزیں اتنی نزدیک ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے اندر اثر انداز ہوں. یعنی ان کے اندر جو ہے وہ ایک ربط ہوتا ہے نا، ایک کنیکشن ہوتا ہے، اتنا کنیکشن ہوتا ہے کہ وہ بالکل دونوں چیزیں ان کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں، کوئی کچھ نہیں. ٹھیک ہے. اب یہ دونوں چیزیں کیوں اکٹھی ہوئی ہیں؟ مثلا ہو سکتا ہے روحانی طور پہ اکٹھی ہوئی ہوں، سچائی کی بنا پہ اکٹھی ہوئی ہوں، ہو سکتا ہے کہ مثلا دلی جذبات، عقیدت، معرفت، مشکلات کو جو ہے کہ مشکل کے اندر دونوں، جیسے امام کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ بیمار ہوتے ہیں، ہم بیمار ہو جاتے ہیں. آپ چیخ مارتے ہیں تو ہم یرحمک اللہ کہتے ہیں.
آپ الحمدللہ کہتے ہیں, ہم یرحمک اللہ کہتے ہیں. آپ کی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں, آپ کے کانوں سے ہم سنتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے سے یا واجبات کو ادا کر کے میرے اتنا نزدیک آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, میں اس کے کانوں سے سنتا ہوں, اس کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں, اس کی زبان سے بولتا ہوں, اس کے ہاتھ سے کام کرتا ہوں. معرفت کی بنا پہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کی معرفت ہے کہ یہ جو ولایت ہے یہ معرفت کی بنا پہ, تب دونوں کے اندر جو ہے وہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ, دونوں چیزیں ایک دوسرے میں اثر انداز ہو رہی نا. اپنی نفس کی آپ نے معرفت حاصل کر لی, آپ نے خدا کی کر لی, خدا کی معرفت حاصل کر لی, تو آپ نے اپنی نفس کے بارے میں معرفت حاصل کی. تو حقیقت میں جو اگر ایک شیعہ ہے یا خدا کا عبد ہے, اگر ایکچولی ان دونوں کو کہتے عبدی ہیں, لیکن مثلا ہم نے شیعہ کا لفظ استعمال کیا کہ امام علی علیہ السلام کو. جب امام علی علیہ السلام کے درمیان اور ہمارے درمیان میں ولایت کا رشتہ یا ربط ہے, تو پھر یہ ان تمام کی تمام چیزوں کی بنا پہ, جتنی ان چیزوں کی بنا پہ ہوگا اتنا ہی یہ ربط مضبوط ہے. مومن کا جو ربط ہوتا ہے وہ یعنی اس شعاع سے زیادہ مضبوط ہے جو کہ سورج کے ساتھ متصل ہے. سورج کے ساتھ جو متصل ہے وہ اپنے وجود کے لیے متصل ہے, نہیں ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی, نابود ہو جائے گی. اور مومن کی جو اس کے عمل ہے, اس کا جو دل ہے, اس کے جو جذبات ہیں, اس کی جو مشکلات ہیں, اس کی جو معرفت ہے, اس کی جو سچائی ہے, اس کی یہ ساری کی ساری جتنی چیزیں ہیں, وہ جس چیز سے اثر انداز ہو کے ہو رہا ہے, اگر وہ امام علی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق جب عمل کر رہا ہے کہ امام نے کہا کہ سچ بولو, اس کا ربط ہے امام علی کے ساتھ, اس کی ولایت ہے امام علی علیہ السلام سے. اسی طرح سے اگر وہ کر رہا ہے کہ امام علی نے سچائی کا کہا کہ سچ بولو, وہ کیوں انہوں نے کہا, کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ سچ بولو. اگر انسان سچ بول رہا ہے تو وہ خدا کا بندہ, اس کے اتصال ہے خدا کے ساتھ. اگر جھوٹ بولے گا تو کیا ہے, اب یہ ولایت کا رشتہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے, تو ایک مومن کی جو روح کا جو رابطہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ, اس کے اندر جو رشتہ ہے یا رابطہ ہے اس کو کہتے ہیں ولایت. اور جو ولایت ہے وہ بہت ساری چیزوں کی مبنی کے ساتھ ہوتی ہے. وہ صرف اس بنا پہ نہیں ہے کہ پارٹی بازی کی بنا پہ ولایت نہیں ہوتی. پارٹی بازی اور ہے, ولایت اور ہے. کہ میں کہوں جی کیونکہ مثلا میں جس صرف الفاظ میں علی کو ولی کہہ رہا ہوں تو میرے اور ان کے درمیان میں ولایت ہے. امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے جو کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ امام نے کہا کہ جو شخص خدا کی نافرمانی کرتا ہے اس کے اور ہمارے درمیان میں کوئی ولایت کا رشتہ نہیں ہے, یعنی اس کا اور ہمارے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے. اگر ولایت کا رشتہ ہمارے ساتھ کسی کا ہے یا ربط ہمارے ساتھ کسی کا ہے تو وہ خدا کی اطاعت کی بنا پہ ہے. یا چھٹے امام نے جو ہے وہ عالم احتضار کے اندر جب وہ جانے لگے تھے دنیا سے, تو he said that anybody who takes prayers lightly, that person has no relationship with us. اس کا کوئی ہمارے ساتھ ولایت کا رشتہ نہیں, اس کو شفاعت بھی نہیں کوئی ملنی. اور جب یہ رابطے ہوتے جائیں گے تو انسان کو پتہ لگتا جائے گا کہ اس کا جب یہ ولایت آتی جائے گی ہمارے پاس. ابھی دیکھیں ہم جب آغا سبت جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات کرتے سب باتیں سمجھ میں آ رہی تھیں. سب جو ہے اس کو درک کر پا رہے تھے, ہم یہ بات ہے یہ سب یہاں سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ہے رابطہ, کس بنا پہ ہے, ان چیزوں کی بنا پہ. مشکل میں اگر ہم مولا مشکل کشا کو کہیں کہ آپ ہمارے مولا ہیں اور مشکل کشا ہیں, اور مشکل کو ہم مولا کی بجائے ہم کسی دوسرے کے پاس لے کے جا رہے ہوں, یعنی پہلے تو پھر یہ کریں نا کہ پہلے امام علی علیہ السلام کو وسیلہ بنائیں, ان سے کہیں کہ مولا میری مشکل کو آسان کر دے, پھر کسی کے پاس جا کے کسی کو وسیلہ ڈھونڈیں. جیسے کہ پہلے خدا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہیں کہ خدا ہے میری مشکل کو آسان کر دے, اس کے اندر آپ کے پاس چوائس ہے. آپ امام علی علیہ السلام کو کہیں کہ امام
مثلا آپ میرے لیے دعا توسل کے اندر آپ جو ہے آپ کا مقام ہے، آپ وسیلہ بنے میری مشکل کو حل کر دیں. یہ نہ کریں کہ کسی کس اور ناقص کے پاس جا کے جب نا امید ہو جائیں اس کے بعد نعت علی پڑھیں، یا اس کے بعد آ کے دعا توسل کے ورد شروع ہو جائیں، یا اس کے بعد آ کے مثلا دعا جوشن کبیر کے ورد شروع ہو جائیں، اور جب وہاں سے بھی بندہ ہو جائے کہ بھی وہاں سے بھی کچھ نہیں مل رہا، یہ سارے ورد کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، آپ کسی بابا پھوکا کے پاس جاؤ، جو ہیوسٹن میں بھائی کہتے ہیں بابا پھوکا جو پھوکے مارتا ہے، اس کے پاس جاؤ، اس سے کوئی پھوک شوک مارواؤ. ہماری ساری جو پروٹوکول ہے نا الٹی ہوئی ہوئی ہے. پروٹوکول یعنی پہلے جو پروٹوکول ہونی چاہیے، جو میتھڈ آف ایکسیکیوشن ہونا چاہیے، جو ایسکیلیشن کا پروسیس ہونا چاہیے، سب سے پہلے آپ چیزوں کو ایسکیلیٹ کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. اس ایسکیلیشن کے بعد اس سے کہیں کہ بھائی میرے لیے کوئی وسیلہ ڈھونڈو. اس سے پہلے یعنی اس وسیلے کو ڈھونڈنے سے پہلے آپ کے پاس ہیں وسائل، امام علی سے کہیں، حضرت عباس سے کہیں. اور اگر ان سارے وسیلوں سے آپ کو کچھ نہیں مل رہا تو پھر رضا کا مقام آتا ہے، صبر کا مقام آتا ہے، ان ساری چیزوں کا مقام آتا ہے. اگر راضی نہیں رہے، گلے کیے سارا کچھ، تو یہ ولایت کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. میں خدا کی قضا اور قدر پہ نالا ہو جاؤں، ولایت کا رشتہ ختم ہے، رابطہ ختم ہے. اب آپ بہت سارے کہہ سکتے، جب میں نے رابطہ لکھا ہوتا تو بہت سارے کہہ سکتے تھے رابطہ ہی ٹھیک ہے، ہو گئی. چلو کوشش کریں ہوگا کہ جو خانم جو بھی سن رہی ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنا نا جو کتاب ہے اس کو ساتھ ساتھ چلائیں، پہلے سے پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ کر رہے ہوں گے آپ، لیکن یہ کہ تھوڑا کریں کوشش. اور خاص سے اب وقت بھی ہو گیا اور آپ کے سوال خاص سے اور کوئی نہیں ہے، تو حدیث قدسی جو تھی اس کو ہم پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے درس ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے کر لیں گے. اس مین ٹائم میں اگر آپ کو ہوم ورک میں دینا چاہوں تو میں ہوم ورک دے سکتا ہوں، آپ کریں نہ کریں وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن میں ہوم ورک دے سکتا ہوں، حق بنتا ہے. نہیں اپنی زندگی کے اندر نا اپنا جو بھی آپ خود سے لکھ لیجیے گا، اگر میرے ساتھ بات کرنی ہو تو بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اپنی زندگی میں آپ ایک ایسے واقعے کو ڈھونڈیں، سورہ واقعہ نہیں پڑھنی، ایسے واقعے کو ڈھونڈیں جس کے اندر آپ یا مشکل میں تھے، جو بھی بیماری تھی، جو ہے پریشانی تھی، جس میں آپ کہہ سکیں کہ میں نے اپنی 40 سال 50 سال کی زندگی میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو خدا کے نزدیک پایا. اس کو ڈھونڈے اپنی زندگی میں، یعنی ٹاپ جو سب سے زیادہ، جس میں بے بسی تھی، کمزوری تھی، بیماری تھی، مشکل تھی، دشمنوں کی یلغار تھی، کوئی بھی. خوشی کا بھی تو موقع ہو سکتا ہے. ہاں خوشی کا موقع ظاہر ہے کہ زیادہ تر ہمارے ایک جو ہے نا وہ روز معاشر میں جو ہے وہ دو بندے، ایک عالم تھا ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، تو ٹیکسی ڈرائیور کو جو ہے وہ لے کے جا رہے تھے جنت میں، تو اس کے درجے بھی اعلیٰ تھے، تو وہ عالم نے کہا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا بھائی اس نے بہت زیادہ لوگوں کو خدا یاد دلوایا نا. اس کی ڈرائیونگ ایسی ہوتی تھی کہ ہر بندہ جو بیٹھتا تھا خدا کو یاد کرتا تھا، تو اس کا جو سوال ہے اس کی بنا پہ یہ جا رہا ہے. آپ کی مجلس میں درس میں کسی نے خدا کو یاد نہیں کیا، تو کوئی بھی ہو اس کو جو ہے نا وہ ڈھونڈیں. اچھا جب آپ اس کو ڈھونڈ لیں گے نا تو اس کو جو ہے نا آپ یعنی اپنے ذہن کے اندر اس واقعے کو یاد کرنے کی کوشش کریں.
ٹھیک ہے. اس کو جتنا بھی مجسم کر سکتے ہیں نا اپنے تصور میں. جیسے ایک ویڈیو چلتی ہے نا, جیسے بندہ جب یاد کرتے ایک ویڈیو چلتی ہے, اس کو کر کے آپ نے 2 رکعت کی نماز پڑھنی ہے, اور وہ 2 رکعت آپ نے شکرانے کے, یعنی نیت آپ کی ہوگی کہ میں 2 رکعت نماز مستحب ہے کہ شکر ادا کرنے کے لیے, لیکن اس پہلے واقعے کو یاد کرنا ہے, بیٹھنا ہے, مجسم کرنا ہے, اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا شکر. یہ آپ کو معلوم, ٹھیک ہے, کوشش کریں گے. اب وہ جب آپ نماز پڑھ لیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ انسان کی وہ حالت جو اس وقت تھی, جو وہ آپ کے احساس سے کہا تھا نا, ممکن ہے کہ اس 2 رکعت کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کا پیچا خدا کے ساتھ لڑ جائے, اور نماز جب ختم ہوگی تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ جو امام نے کہا ہے نا, روح کا اتصال خدا کے ساتھ آپ کو محسوس ہوگا. اور یہ درد کرنے والی بات ہے, اس کو مثالوں سے اور درس میں یہ سمجھ نہیں سکتا, لیکن ہم سب نے اس کو درد کیا ہوا ہے, ایسا ہوگا. اور اگر نہیں ہوگا تو پھر استغفار کریں کہ خدا ہمیں اتنا پیار نہیں کرتا کہ وہ ایک ایسا موقع ہمارے لیے زندگی میں لے آیا کہ جس کی بنا پہ ہم اس کے ساتھ متصل ہو جاتے ہیں. پھر استغفار کریں اور خدا سے کہیں کہ خدایا تھوڑی مہربانی کر, کوئی ایسی حالت پیدا کر دے جس میں میں واقعاً اپنے آپ کو تیرے ساتھ کنیکٹ کر محسوس ہم پھر تیار ہو جائیں کسی مشکل کے لیے. خدا اگر پیار کرتا ہے بندہ, اگر تو اسے دور نہ جائے تو وہ پھر اس طرح سے نہیں اس کے ساتھ کرتا, لیکن اگر دور چلا جائے اور خدا اس سے محبت کرتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا اس کے لیے سینیریو کریٹ کر دیتا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو خدا کے ساتھ کنیکٹ سمجھتا ہے. اگر کبھی بھی زندگی میں ایسی حالت پیدا نہیں تو بڑی شقاوت ہے, بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے, ایک دوبارہ پڑھ لیتے ہیں سورہ الحمد پڑھ کے سورہ اخلاص, شہداء کی ارواح کے درجات میں. خدا ان کی ارواح کو شاد کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.